کہ دیکھو میں اس کتاب کی خود حفاظت کرنے والا ہوں، اور یقیناً جب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا، یہ حکم دے دیا کہ میں اس کتاب کی خود حفاظت کروں گا، تو اب چاہے کوئی بھی آ جائے اور سوچے اس قرآن میں رد و بدل کر دیا جائے، کچھ سورے کم کر دیے جائیں، کچھ آیات کو نکال دیا جائے، تو وہ نکال نہیں سکتا۔ وہ لاکھ کوششیں کی جائیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ آپ کو حالات معلوم ہے، نہ جانے کتنے لوگ قرآن کے خلاف بولنے والے پہلے بھی موجود تھے اور آج بھی مسلسل بولا جا رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے ہم نے اس زمانے کے ان لوگوں نے کتابوں میں تبدیلیاں کی، آج ہم قرآن میں تبدیلی کر دیں گے، آج ہم قرآن کو بدل دیں گے، لیکن قرآن کی حفاظت کرنے والا پروردگار عالم تھا، قرآن کی حفاظت کرنے والا خود اللہ تھا، اور اس کے ساتھ پروردگار عالم نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کیا نور مبین کو۔ جب تک جناب موسیٰ تھے، جب تک جناب عیسیٰ تھے، جب تک جناب داؤد موجود تھے، کسی میں مجال نہیں تھی کہ وہ کتابوں میں تبدیلیاں کر دیتے۔ جب تک جناب موسیٰ موجود رہے، جب تک جناب عیسیٰ موجود رہے، جب تک جناب داؤد موجود رہے، کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ان کتابوں میں تبدیلیاں کر دی جاتی، کتابوں میں تبدیل کر دیتے۔ لیکن جیسے ہی نبی گزرے، کتابوں میں تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئی، کتابوں میں تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہی ہونا چاہیے تھا پیغمبر کے زمانے میں بھی۔ پیغمبر کے اوپر جو یہ کتاب نازل ہوئی، قرآن جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، اس کا بھی حال ایسا ہی ہو جاتا اگر پروردگار عالم کوئی ہادی کو محفوظ نہ کرتا۔ جب تک جناب موسیٰ رہے، ان کی کتاب سلامت رہی، جب تک جناب داؤد رہے، ان کی کتاب سلامت رہی، جب تک جناب عیسیٰ رہے، ان کی کتاب سلامت رہی۔ لیکن جیسے ہی جناب موسیٰ چلے گئے، جیسے ہی جناب عیسیٰ چلے گئے، جیسے ہی جناب داؤد علیہ السلام چلے گئے، کتابوں میں تبدیلیاں آ گئی۔ لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد 1400 سال بعد بھی آج قرآن